TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈا نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ کینیڈا نے ایران کے 6 افراد اور 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ کینیڈا نے ایران کے 6 افراد اور 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور علاقائی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کا جواب دینے کے لیے تمام طریقے استعمال کریں گے۔ کینیڈا کی ایران پر لگائی گئی پابندیوں کی فہرست میں قدس فورس کے کمانڈر محمد کرامی بھی شامل ہیں۔ کینیڈا نے ان افراد اور اداروں پر ایران میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں حصہ لینے کا الزام لگایا ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین کی جانب سے ایران میں 22 سالہ مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن پر ایرانی پولیس اور وزیر مواصلات سمیت 4 ایرانی اداروں اور 11 شخصیات پر ویزا اور اثاثے منجمد کرنے کی پابندیاں لگائی تھیں۔ خاتون کی ہلاکت کے خلاف ایران میں 1 ماہ سے مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کے خلاف ایرانی سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں 180 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اسکارف پہننے کی قانون کی خلاف ورزی پر 13 ستمبر کو ایران میں گرفتار ہونے والی 22 سالہ مہسا امینی 3 روز بعد پولیس کی حراست میں مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھی۔ کینیڈین صوبے کیوبیک کے چند ممبران اسمبلی نے بادشاہ چارلس سوم کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے کیوبیک کے چند ممبران اسمبلی نے بادشاہ چارلس سوم کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ چند روز قبل ایک پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ ایک ساتھ 2 آقاؤں کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہت کو برقرار رکھنے پر سالانہ 67 ملین کینیڈین ڈالر لاگت آتی ہے، حالانکہ یہ حلف نوآبادیاتی تسلط کی یاد دہانی کراتا ہے۔ کیوبیک کے چند نئے منتخب ہونے والے امیدواران اسمبلی نے صوبائی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور کینیڈا کے بادشاہ چارلس سوم کی وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے چارلس سوم کی وفاداری کا حلف اٹھانا کینیڈین آئین کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے دستوری قانون کے مطابق وفاقی یا مقامی سطح پر منتخب ہونے والے کسی بھی نمائندے کو اپنی نشست سنبھالنے کے لیے برطانوی بادشاہت سے وفاداری کا حلف اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے در حقیقت آئین کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے شاید برسوں کی سیاسی گفت و شنید درکار ہو۔ آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ اور کینیڈا کے 10 صوبوں کی حکومتوں کی متفقہ رضامندی درکار ہوتی ہے۔ اپنی تقریر میں بائیں بازو کی کیوبیک سولیڈیر پارٹی کے 11 ارکان نے کیوبیک کے لوگوں سے وفاداری کا حلف اٹھایا، لیکن وہ کیوبیک کو برطانوی بادشاہت سے جوڑنے والا دوسرا حلف نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اب ایسا کرنے پر خدشہ ہے کہ نومبر کے آخر میں انہیں قومی اسمبلی کی نشستیں سنبھالنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ پارٹی کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ انہوں نے نتائج کی مکمل معلومات کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ ہم نے کیوبیک میں تبدیلی کی مہم چلائی ہے اور اگر ہم پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو یہ اسی جانب کھڑکیاں کھولنے کے لیے ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اونٹیریو صوبے کے مختلف علاقوں کے لیے موسم سرما کی پہلی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اونٹیریو صوبے کے مختلف علاقوں کے لیے موسم سرما کی پہلی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹورنٹو کے لیے فروسٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹھنڈ کے شکار علاقوں میں ٹھنڈ کچھ فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اونٹیریو جھیل کے قریبی علاقوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس کے قریب گرنے کی توقع ہے۔ ٹورنٹو کے شہریوں کے لیے کہا گیا ہے کہ پودوں کو ڈھانپیں، خاص طور پر جو ٹھنڈ کا شکار علاقوں میں ہوں۔ ٹھنڈ سے حساس پودوں اور درختوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ٹھنڈ سے متعلق مشورے اس وقت جاری کیے جاتے ہیں جب بڑھتے ہوئے موسم کے دوران درجہ حرارت کے انجماد کے نشان تک پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے، جو پودوں اور فصلوں کے ممکنہ نقصان اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ سرکاری ایجنسی کا کہنا ہے کہ موسم میں اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے سفر خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ ڈرائیورز کو پھسلن والے حالات میں رفتار کم کرنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ ماحولیات کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ موسم میں اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے سفر خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ ڈرائیوروں پر زور دیتا ہے کہ وہ پھسلن والے حالات میں گاڑی چلانے کی رفتار کم کریں، آگے ٹیل لائٹس پر نظر رکھیں اور بعد میں محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔
امریکہ کی جانب سے ایرانی فوج پر روس کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ روس کو ڈرونز فراہم کرنے پر برطانیہ نے ایران پر پابندیاں عائد کر دیں، تاہم ایران نے روس کو ڈرون فراہم کرنے کی تردید کی ہے۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی فوج پر روس کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ روس کو ڈرونز فراہم کرنے پر برطانیہ نے ایران پر پابندیاں عائد کر دیں، تاہم ایران نے روس کو ڈرون فراہم کرنے کی تردید کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے یوکرین کے الزام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ایرانی فوجی اہلکار کرائمیا میں موجود تھے۔ ایران نے روس کو ڈرون دینے کی تردید کی تھی۔ نیڈ پرائس نے الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی فوجی اہلکار تہران کے فراہم کردہ ڈرونز آپریٹ کرنے کے لیے روسی فوج کی مدد کر رہے تھے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین میں موجود کرائمیا کا علاقہ روس میں ضم ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین کے قومی مزاحمتی مرکز کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ ایرانی ڈرون انسٹرکٹر روس پہنچ کر روسی فوجیوں کو ایرانی ڈرونز چلانے کی تربیت دے رہے ہیں۔ یوکرینی دعوے کے مطابق روس ایرانی ڈرون انسٹرکٹر سے مقبوضہ خیرسن اور کرائمیا کے علاقوں میں مدد لے رہا ہے۔ یوکرین نے الزام لگایا تھا کہ ایران اپنے شہریوں کو بھی روس کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے روس کو ڈرون دینے کی تردید کی تھی۔ دوسری جانب یوکرین کے وزیر خارجہ دیمترو کلیبا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے میزائل دفاعی نظام اور ٹیکنالوجی کے لیے تفصیلی بات کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو روسی میزائلوں اور ایرانی ساختہ ڈرون سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے ایرانی فوج کے 3 افسران اور ایک ایرانی ڈرون کمپنی پر پابندی لگائی ہے۔ پابندیوں میں شامل افراد پر برطانیہ کے سفر کی ممانعت ہوگی، جبکہ پابندیوں میں شامل افراد کے برطانیہ میں موجود اثاثے ضبط ہوں گے۔ برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کے لیے سابق وزیر اعظم بورس جانسن اور رشی سونک سمیت چند اراکین کو مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کے لیے سابق وزیر اعظم بورس جانسن اور رشی سوناک سمیت چند اراکین کو مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم لیز ٹرس نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی اخبار ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ لیز ٹرس کے جانے کے بعد بورس جانسن دوبارہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 1.5 ماہ قبل ہی منتخب ہونے والی خاتون وزیر اعظم لیز ٹرس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ صرف 44 دن اپنے عہدے پر رہیں۔ لیز ٹرس کا کہنا تھا کہ بادشاہ کو اپنے استعفیٰ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں مینڈیٹ کے مطابق ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اگلے ہفتے پارٹی کی قیادت کے لیے انتخابات ہوں گے۔ متبادل قیادت کا انتخابات ہونے تک وزیر اعظم کی ذمہ داریاں نبھاؤں گی۔ مستعفی ہونے کے بعد لیز ٹرس 1827 کے بعد مختصر ترین مدت تک وزیر اعظم رہنے والی شخصیت بن گئی۔ لیز ٹرس نے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت ختم ہونے کے بعد 6 ستمبر کو عہدہ سنبھالا تھا۔ دوسری جانب برطانوی اخبار ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ لیز ٹرس کے جانے کے بعد بورس جانسن دوبارہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے لیز ٹرس سے قبل وزارت عظمیٰ کے منصب پر موجود بورس جانسن نے اپنے عہدے اور پارٹی لیڈرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کے مستعفی ہونے پر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ جو بھی لیز ٹرس کی جگہ لے گا، امریکہ اس سے قریبی تعلقات قائم رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کا تحفظ کرے اور نفرت پر مبنی تقاریر کی مذمت کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کا تحفظ کرے اور نفرت پر مبنی تقاریر کی مذمت کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق ہر ایک کا پیدائشی حق ہے، لیکن اس کی فراہمی اور تحفظ کے لیے اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ بھارت کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک تقریب میں بھارت پر کھل کر تنقید کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے اور نفرت پر مبنی تقاریر کی مذمت کی جائے۔ ممبئی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کے منتخب رکن ہونے کے ناطے بھارت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام لوگوں بشمول اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اظہار، انسانی حقوق اور پریس کی آزادی کو یقینی بنانا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ عالمی برادری میں بھارت کی بات اس وقت سنی جائے گی جب وہ انسانی حقوق کا احترام کرے گا اور تمام افراد کے ذاتی اور انسانی حقوق خصوصاً اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔
واضح رہے کہ انسانی حقوق کی مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ 1.4 ارب کے ہندو اکثریتی ملک میں 2014 میں نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مذہبی اقلیتوں کے خلاف بربریت اور نفرت انگیز تقریر میں تیزی آئی ہے، جہاں خاص طور پر بھارت کی 20 کروڑ کی بڑی مسلم اقلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔